بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد افضال کمبو، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام دوستوں کو خیر و عافیت کا ساتھ رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور جو آپ کو میں نسخہ بتاؤں گا، یہ عام بڑھتی ہوئے اس دور میں یہ مسئلہ جو ہے ہر تیسرے بندے کو لاحق ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ گھٹنوں کے حوالے سے جن لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں سوزش ہے، ان لوگوں کے لیے آج میں آپ کو ایک ایسی مرہم بتاؤں گا۔ وہ مرہم آپ استعمال کریں، اس کو بنائیں، اپنے گھٹنوں میں اس کی مالش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مالش کرنے سے جتنی بھی گھٹنوں کی درد ہے، سوزش ہے، ورم ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس نسخے کی سمجھ آ جا سکے۔ اور جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار وقت مل سکے۔ تو دوستو، جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ کم از کم 4 چیزوں پر مبنی ہے۔ اس میں آپ نے لینا کیا ہے؟ نمبر 1 پہ آپ نے لینا ہے جائفل۔ جائفل کا دانہ لینا ہے۔ آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1 تولہ جائفل کا دانہ لے لیں، 1 تولہ لونگ لے لیں، 1 تولہ اکرکرا لے لیں، اور اس میں آپ نے 1 تولہ مگا ڈال لینی ہے۔ 1 تولہ جائفل، 1 تولہ لونگ، 1 تولہ اکرکرا اور 1 تولہ مگا۔ ان 4 چیزوں کو آپ نے لینا ہے۔ یہ آپ کا ٹوٹل وزن بن جائے گا 4 تولے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح چٹو وغیرہ میں ڈال کے تو اس کو دادرس کر لیں، اس کو ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں۔ پھر آپ نے کرنا ہے 100 گرام میٹھا تیل، جس کو تلوں کا تیل کہتے ہیں۔ زیتون کا تیل میں آپ نے اس کو نہیں جلانا، کیونکہ زیتون ایسی چیز ہے جس کو تھوڑی سی ہیٹ دیں گے، نیچے آگ جلائیں گے تو جو تیل کو آگ لگ جائے گی۔ آپ نے میٹھا تیل جس کو کہتے ہیں تلوں کا تیل، وہ لینا ہے۔ اس 100 گرام تیل میں یہ چیزیں آپ نے ڈال لینی ہیں۔ نیچے آپ نے بالکل مائنر ہلکی آگ جلانی ہے۔ جب یہ چیزیں جل جائیں، راکھ ہو جائیں، تو اس میں سے ہیٹ یا دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈا کرنے کے بعد ان چیزوں کو کھن کے کسی برتن میں، کسی شیشی میں ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ تو اس کا مین چیز ہوتی ہے کہ بندہ نسخہ تو بنا لیتا ہے پر اس کا استعمال نہیں اس کو پتہ ہوتا۔ نسخہ ٹھیک بن جاتا ہے، اگر نسخہ استعمال غلط ہو تو پھر اس کے فائدے کی بجائے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا آپ نے استعمال کیا کرنا ہے؟ جس طرح یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنا گھٹنا ہے، اس کی آپ نے مالش کرنی ہے۔ آپ نے تھوڑا سا چند قطرے لے کے اس کی آپ نے اچھی طرح مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرف مالش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے مالش نہیں کرنی، ایک طرف مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد آپ نے اوپر ہلکی سی پٹی باندھ دیں یا کپڑا باندھ دیں جس سے اس کو تھوڑی سی ہیٹ ملے اور رات کو آپ ایک ٹائم آپ اس کو مالش کریں، صبح اٹھ کے اس کو گرم پانی کے ساتھ دھو لیں تو انشاءاللہ گھٹنے کی درد جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، گھٹنے کی سوزش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس گھٹنے میں ورم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی درد سے بھی آپ کو فاقہ ہوگا۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ لسی کا استعمال نہیں کرنا، دہی کا استعمال نہیں کرنا، حتیٰ کہ بوتل کا استعمال تو آپ نے بالکل ہی نہیں کرنا، کیونکہ بوتل ویسے بھی نقصان دہ ہے، کیلشیم ضائع کرتی ہے، تو یہ دردوں کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ آپ جتنے دن آپ نے مالش کرنی ہے، آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی، نقصان نہیں دیں گی۔ عام چیزیں ہیں، عام ملنے والی جڑی بوٹیاں ہیں، آپ کو پنسار سے سستی مل جائیں گی۔ یہ چیزیں بنائیں، استعمال کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ہاں، ایک اور چیز آپ کو بتاتا جو کہ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ جب ویڈیو کو شیئر کریں گے تو کسی بھائی کو مسئلہ ہوگا، کسی بہن کو مسئلہ ہوگا تو وہ ویڈیو دیکھ کے نسخہ بنا کے استعمال کرے گی تو آپ کے لیے بھی دعا کرے گی، ہمارے لیے بھی دعا کرے گی، کیونکہ ہم تو آپ سے پیسے تو لیتے نہیں ہیں۔ جو نسخہ بتاتے ہیں وہ بالکل سستا ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے، رزلٹیبل ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس سے ہم صرف اور صرف یہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں تاکہ کسی دوست کو کوئی مسئلہ ہو، وہ کہیں جا کے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط نسخے استعمال کرتے ہیں، کرنے کی وجہ سے ان کو بے حد نقصان ہوتا ہے۔
تو ہم یہ نسخہ میرا چینل بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے، فلاح انسانیت ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔